بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ علماء کو بعض لوگ جو ہے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں کمنٹس کے اندر وہ یا براہ راست بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، جیسا کہ کہیں پروگرام چل رہا ہوتا ہے، لائیو کوئی پروگرام جیسے مدنی چینل پہ بھی چل رہا ہوتا ہے یا کہیں تقریر ہوتی ہے یا دوسرے علماء کے بیانات ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کمنٹس کے اندر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طریقے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے اس ویڈیو پہ کہ جہاں وہ بد مذہبوں کو رد کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے آگاہ کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے نا لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ علماء کا، یعنی خاص طور سے فساد جو ہے نا معاذ اللہ وہ علماء نے ڈالا ہے۔ تو اول تو یہ کہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھی شخص کو کوئی چیز فری میں حاصل ہوتی ہے، فری میں ملتی ہے، تو لوگ اس کی قدر و قیمت جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو پھر یہ نمک حرام لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے نہ تو کچھ کیا ہوتا، نہ انہوں نے کوئی قربانی دی ہوتی، نہ ہی اپنا وقت دیا ہوتا، تو ان کو یہ چیزیں آسان اور فری میں بیٹھے ہوئے علماء ہی کی مدد سے مل گئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ اس طریقے کے علماء کے ساتھ جو ہے نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر اماموں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، علاقے کے اندر لوگوں کو بدظن کر رہے ہوتے ہیں عالموں کے خلاف کہ یہ سارا معاملہ، یہ سارا فساد جو ہے نا عالموں کا ہے۔ ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی کہ علم کے اعتبار سے کسی بھی عالم کی توہین جو ہے وہ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے، کہ ایسا شخص کہ جو عالم کو بے وجہ اس کے علم کے سبب اور بنا کسی ذاتی رنجش کے تحت اس کی توہین کرے یا اس کے علم دین کی توہین کرے یا اس کے عالم ہونے کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے یا اس طریقے کے الفاظ بولے، وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عالموں نے سارا فساد ڈالا ہے معاذ اللہ، تو ان کا مطلب یہ ہے یا دین اسلام بہت زیادہ آسان تھا، عالموں نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا۔ تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں کہ جس میں علم دین کی توہین پائی جائے یا عالم کی توہین علم کے سبب سے پائی جائے، تو یہ چیزیں یا ایسا شخص جو ہے نا کہنے والا وہ انسان جو ہے نا اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس طریقے کی اور بھی بہت ساری باتیں اپنے لوگوں کے منہ سے سنی ہوں گی، جیسے عالم سے بہتر جو ہے نا وہ جاہل ہے، لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ آج کل جاہل عالم سے بہتر ہے۔ تو جہالت جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے علم سے بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن اور حدیث نے علم اور عالم کی فضیلت بیان کی ہے اور جاہل کا رد کیا ہے، جاہل کی مذمت بیان کی ہے۔ اب کوئی شخص اس کے خلاف جا کے جاہل کی فضیلت عالم کے اوپر کرنے لگے اور علم کے اعتبار سے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ عالم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ غلط ہے، یا ان مسئلوں کی وجہ سے امت میں فساد پیدا ہوتا ہے، لہٰذا جاہل بہتر ہے۔ تو جہالت کو بہتر بتانا یا جاہل رہنے کے لیے لوگوں کو اکسانا کہ وہ جاہل رہیں، عالم نہ بنیں، کہ عالم بنیں گے تو معاذ اللہ فسادی بنیں گے، مطلب یہ ہے کہ علم کو فساد کے ساتھ جوڑنا، تو یہ بھی جو ہے نا وہ کفر کے جملے ہیں۔ جو بندہ ایسا کہتا ہے اس کا ظاہر سی بات ہے جاہل قسم کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، تو اس لیے وہ جہالت کو جو ہے وہ علم کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس جملے پہ بھی غور کرنا چاہیے ان جاہلوں کو، خاص طور سے ایسے گوگل کے مقلد کہ جو صبح اٹھتے ہی گوگل سے 2-4 بیان سن کے حدیثوں کو رٹ لیتے ہیں اور رٹنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ بن گئے ہیں۔ تو یہ جملے کے جہالت کو علم کے اوپر ترجیح دینا یا کسی عالم کے علم کے سبب توہین کرنا اور اس کے اوپر جاہل کو ترجیح دینا اور یہ کہنا کہ جاہل جو ہے وہ عالم سے بہتر ہوتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مولوی لوگ اس میں کیا جانیں، یعنی نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی۔ اگر مولانا یہ کہتا ہے کہ نماز سب کے پیچھے نہیں ہوگی تو ان کو یہ کہتا رہتا ہے کہ مولانا لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ یا مولانا یہ چیز کیا جانے، یہ بھی توہین کی نیت سے کہا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص جو یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی، تو شاید ان لوگوں کی نماز جو ہے وہ عورت کے اور ہیجڑے کے پیچھے بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ ان کا ایک ہی اصول ہوتا ہے نماز کا جو انہوں نے گھڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ تو کیونکہ بہت سارے کنر بھی ایسے ہوتے ہیں جو کلمہ گو ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کلمہ گو ہوتی ہیں، تو کیا ان کی نمازیں ان عورتوں کے پیچھے اور کنر کے پیچھے بھی ہو جائے گی؟ یا پھر ایسا شخص کے جو شرابی ہے لیکن کلمہ گو ہے تو اس کی نماز اس کے پیچھے بھی ہو جانی چاہیے؟ تو یہ لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو پہلے تو امام کے اعمال چیک کریں گے کہ وہ داڑھی اس کی ہونی چاہیے،
فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب وہ اعمال چیک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اعمال سے بڑھ کر عقیدہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اعمال سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ ہی خراب ہے تو اعمال تو بہت سارے کفار کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، تو کہ اعمال کی بنا پر یا اس بنا پر کہ صرف کلمہ پڑھتا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو یہ لوگ کنر کے پیچھے، عورت کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ایسے لوگوں سے ظاہر سی بات ہے، جو مرزا جیسے پلمبر ہوتے ہیں اس طریقے کو لوگوں کو فالو کرنے کے بعد اس طریقے کی یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں برساتی کیڑے، کہ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، حالانکہ شریعت کے اندر پہلی چیز عقیدہ ہے۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ اپنے اعمال سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز آپ کو سیکھنی اور سکھانی چاہیے اپنی نئی جنریشن کو، اور اپنے گھر کے اندر، اپنے احباب کے اندر، بچوں کے اندر، کہ اعمال سے بڑھ کر اہم چیز عقیدہ ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے تو بندہ اعمال کے سبب مسلمان نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر بندے کا عقیدہ درست ہے اور پھر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ بہتر ہے، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے اور خالی اعمال اچھے ہیں تو اس کو اس اعتبار سے جج نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص امام بن سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نماز کسی کے پیچھے ہو جائے گی، اصل میں ان کو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں ہے، تبھی وہ لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کبھی ایسے لوگوں سے کبھی نماز سننے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی آپ کو مکمل نماز نہیں سنا سکتے۔ تو جن کی نماز خود نہیں ہو پاتی تو اس کی نماز چاہے وہ کسی کے بھی پیچھے پڑھیں، فرق بھی کیا پڑنا ہے جب ان کو نماز آتی نہیں ہے۔ تو وہ اپنے جو ہے نا عیب چھپانے کے لیے اس طریقے کی بات کرتے ہیں، اور اکثر ایسے میں آپ کو جاہل یا سیکولر قسم کے لوگ ہوں گے، وہ کسی کے بھی پیچھے نماز ہو جائے گی کا نعرہ جو اکثر لگاتے ہیں، ان کو خود کو نماز نہیں آ رہی ہوتی اور وہ بھی اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اپنے آئینے میں دیکھ کر وہ یہ چیز نہیں بول سکتے کہ ہمیں نماز پڑھنا آتی ہے، پھر وہ یہ چیز لوگوں کے اندر درس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین تو بہت زیادہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا، مولوی لوگوں نے دین کو مشکل کر دیا۔ بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے لوگوں کو جب بتائے جاتے ہیں تو وہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ دین کو آسان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اور مولانا نے جو ہے نا دین کو مشکل کر دیا۔ یعنی وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء بتا رہے ہیں وہ مسائل بہت زیادہ مشکل ہیں، ان پہ عمل مشکل ہے۔ اس جو ان کے ذریعے بتائے گئے معاملات ہیں، ان کے ذریعے احکام شریعت جو بیان کی جا رہی ہے ان پہ عمل بہت زیادہ مشکل کر دیا، اس عمل پہ یا ان پہ عمل دشوار ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے کی باتیں یہ بھی کہیں نہ کہیں کفر کی حد تک بندے کو لے جاتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی احکام شریعت کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ علماء جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ عالم ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن حدیث کے تحت ہی چیزوں کو بتا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کا اس کا رد کرنا، لوگوں کو یہ ماننا، گویا جاہل ہو کر اگر کوئی علم کی بات کا رد کرے تو یہ بات تو ویسے ہی یعنی ہضم نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی جاہل کو ہائی کورٹ میں بٹھال کر فیصلہ کرنے دیا جائے اور وہ اپنے عقل سے فیصلہ کرے گا تو اس کو تو دنیا بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیز ہے جو وہ قابل لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو سمجھے ہیں حدیث خود اٹھا کے گوگل سے پڑھ کے صحیح بخاری صحیح مسلم نام رٹنے کے بعد ان سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیز صحیح سمجھ گئے وہی حقیقت ہے، اور جو عالم دین بتا رہے ہیں وہ سب فساد کرنے والی باتیں معاذ اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بھی صحیح سے پیخانہ بھی کرنا نہیں آتا، جو اپنے گھر والوں کی جنازے نماز جو ہے جنازے کی نہیں پڑھا سکتے، کفن دفن نہیں کر سکتے۔ اگر ان لوگوں کو حج پہ بھیج دیا جائے تو یہ حج کے احکام بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے قابل لوگ ہوتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ علماء نے جو ہے معاملہ دین کے اندر بگاڑا ہے، حالانکہ یہاں تک جو دین آیا ہے وہ علماء ہی کی نگرانی میں آیا ہے۔ یہاں تک جو دین لوگوں کو ملا ہے فری بیٹھے ہوئے، قرآن حدیث کی جو حفاظت ہوتے ہوئے یہاں تک آئی ہے وہ علماء کے ذریعے ہی سے آئی ہے۔ اب سوچیں کہ جتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں وہ سب عالموں ہی نے لکھی ہیں۔ یہ جو لوگ علماء پہ بھونکنے والے ہوتے ہیں پاگل کتے کی طرح، اور پھر وہ بخاری شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بخاری کے لکھنے والا بھی ایک عالم ہی ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ عالموں نے سارا فساد ڈالا ہے اور وہ عالموں ہی کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو علماء نے جو کتابیں لکھ کر یا اپنی تقریر یا تحریر سے دین کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں تک جو لائیں، ان میں ان لوگوں کا کوئی رول نہیں ہوتا، یعنی خاص طور سے اس قسم کے لوگوں کا۔ ان کو تو یہ چیزیں فری میں بیٹھے ہوئے ملتی ہیں، ساری محنت جو ہے نا علماء کی ہوتی ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی عزت افزائی کی ہے، اس کا حوصلہ افزائی کیا ہے، اور اسی کو علم دین کا وارث، نبیوں کے علم کا وارث اور اس طریقے کے معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عالم کے لیے بیان کیے۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے علم کے وارث جو ہے وہ علماء کو بتائے، اور یہ لوگ علماء کو فساد ڈالنے والا یا ان کے مسائل کو غلط بتائیں، تو یہ بالکل قرآن حدیث کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔
کہ یہ وہ گروہ ہے جن کو شیطان نے اس اعتبار سے بہکا رکھا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہم غلط ہیں، اور یہ شیطان کا ایک جال بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب وہ کوئی کام اس سے کروا رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں اور بہت زیادہ نیک اور اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ثواب کا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں گناہ کے اندر ہی ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث کو خود بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم قابل ہیں، ہم اس کو سمجھ لیں گے، علماء کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ خود سوچیں کہ اسلام سے ہٹ کر دنیا کے اعتبار سے آپ کسی بھی چیز کے اندر دیکھیں تو اس چیز کے ایکسپرٹ کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنی رائے دے گا تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کی بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن ساری چیزیں چھوڑ کر لوگ دین میں آ کے رائے قائم کرنا، اپنا مشورہ دینا یا اپنے عقل سے مسئلے بتانا یا عالموں کے مسئلوں کو غلط بتانا یا ان کا انکار کرنا یا ان کو معاذ اللہ گالیاں بکنا، یہ کر کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ثواب کو نیکیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو قرآن حدیث نے جہنم کا کتا کہا ہے، حضور پاک نے ایسوں کو منافق کہا ہے، بعض روایتوں کے اندر ایسوں کو حرامی یا حیضی بچہ کہا ہے کہ جو اس طریقے کی توہین کے اوپر جو ہے نا وہ آمادہ ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جاہل لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس طریقے کی بات کرتے ہیں، اگر کمنٹس کے اندر ہو، چاہے لائیو سیشن میں ہو یا علاقے کے اندر مسجد کے آس پاس والے معاملے میں ہو، تو علماء کی توہین بنسبت علم جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ذاتی رنجش کے تحت یا عالم کو علم کی بنا پر اس کی توہین کرتا ہو یا علم کو حقارت سے جانتا ہو، جہالت کو افضل بتاتا ہو، علم اور علم دین کو توہین کی نظر سے دیکھتا ہو یا کوئی ایسے جملے بولتا ہو کہ جس میں علم کی توہین ہو، قرآن حدیث کی توہین ہو، عالم کی توہین ہو، تو یہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح علم سیکھنا چاہیے، اور علم جو ہے وہ علماء ہی سے سیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر تو ہزاروں انگلش جاننے والے لوگ موجود ہیں، ہزاروں انگریزی جاننے کے باوجود بھی کوئی انگریز یا انگریزی جاننے والا کیا ڈائریکٹ MBBS کی کتاب اٹھا کے پڑھ لے اور وہ خود کو ڈاکٹر گھوشت کر دے تو کیا اس کو ڈاکٹر تسلیم کر لیا جائے گا؟ یا اسی طرح دوسری فیلڈ کی چیزیں دیکھیں تو جب بازار میں انگلش جاننے والے موجود ہیں اور انگلش کتابیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ خود پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ان کو ڈاکٹری جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی یا پھر جو ڈاکٹری پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سے مدد لینی پڑے گی۔ ٹھیک ویسے ہی لوگ خود بخاری پڑھ کر عالم کیسے بن جاتے ہیں، یہ چیز بھی سوچنی چاہیے ان جاہلوں کو کہ اگر وہ خود حدیث جو کہتے ہیں کہ خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو، عالموں کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ وہ نمک حرام لوگ ہیں کہ جن کو یہاں تک دین بھی عالموں نے لا کے دیا ہے کہ وہ قرآن حدیث کو خود پڑھ رہے ہیں، یا قرآن حدیث کی جو کتابیں اب جو لکھی گئی ہیں تحریری طور سے یہ بھی علماء ہی نے لکھی ہیں کہ جس کی مدد سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی نمک حرامی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی شخص جو ہے نا MBBS کی کتاب پڑھ کے خود ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو خود بخاری پڑھ کے بھی عالم نہیں بن سکتا۔ تو وہ بندہ جو ہے اگر خود اپنی عقل سے سمجھے گا تو شیطان کے راستے ہی پر ہوگا کہ علم دین کا سمجھنا اور سمجھانا وہ عالموں کی ذمہ داری ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں، تو اگر مولانا لوگ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہوں گے تو کیا فلم انڈسٹری کے لوگ دین کے ٹھیکیدار ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو جس کا فیلڈ ہوگا وہ اسی فیلڈ کا تو ٹھیکیدار ہوگا۔ تو یہ لوگ کبھی بھی دوسری چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہو سکتے، وہاں اپنی عقل نہیں چلائیں گے، لیکن دین کے اندر آ کر اپنی عقل چلا کے بہت قابل بن رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سارا علم حاصل کر لیا، حالانکہ یہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کبھی ان سے ان کی نماز بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا ہوگا۔